جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے ان اسٹیٹمنٹ کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بکواس ہے، یہ خرافات میں سے ہے، اور اس کو آپ ہی لے کے ناچ سکتے ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حوالے جماعت اسلام احمدیہ پیش کرتی ہے، جس سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ بریلویت، دیوبندیت اور اہل حدیث اور اہل تشیع حقیقی اسلام کی پیروی آج نہیں کر رہے، وہی حوالے محمد علی مرزا سے بھی بعض اوقات پیش کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب محمد علی مرزا صاحب یہ باتیں کرتے ہیں تو سارے کہتے ہیں کہ وہ احمدی ہو چکے ہیں اور کہ وہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، لیکن جب دوسرے فرقے کے جو علماء ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک دوسرے فرقوں کے عقائد گمراہی والے عقائد ہیں، تو سارے خاموش رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جماعت اسلام احمدیہ جب یہ دلائل پیش کرتی ہے اور جب یہ حوالے پیش کرتی ہے تو ان لوگوں کی دکانیں بند ہوتی ہیں۔ جب محمد علی مرزا صاحب یہ پیش کرتے ہیں جن حوالوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی دکانیں بند ہوتی ہیں، لیکن جب یہ دوسرے علماء کو ہم حوالے دکھاتے ہیں اور مؤلف کا نام نہیں بتاتے تو یہ بھی وہی فتوے لگاتے ہیں، بلکہ اس سے شدید فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اتحاد امت پہ کاروبار بنایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں ہر فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ ہی سمجھتا ہے۔ لیکن جماعت اسلام احمدیہ کی مخالفت میں اور پیسوں کے لیے یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان رشید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں اور ہم سب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ And in this we are representing all Muslims. We are not Brelvi today, we are not Ahle Hadith today, we are not Deobandis today, okay? We are speaking as Muslims. لیکن جب ان کو دیوبندیوں کا اصولی عقیدہ بتایا گیا تو آپ سنیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مسلم ٹوڈے آفیشیل نیوز چینل پہ بھی کلپ پہنچ گیا تھا، الحمدللہ۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں قادیانی کے ساتھ عدنان رشید صاحب کی جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو اس دوران عدنان رشید صاحب نے المحند کے اسی تیسرے عقیدے کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ یہ عبارت بالکل بکواس ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ اس عقیدے کا مسلمانوں سے کوئی بھی تعلق نہیں اور مسلمانوں کے کسی بھی عالم کو آپ اس عقیدے کو منبر پر بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے ان اسٹیٹمنٹ کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بکواس ہے، یہ خرافات میں سے ہے، اور اس کو آپ ہی لے کے ناچ سکتے ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی کسی مسلمان کو دیکھا ممبر سے اسٹیٹمنٹ کو پیچھ کرتے ہوئے؟ تو کبھی کسی مسلمان کو؟ آپ نے کہا آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ نے کہا مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ آپ اس پہ واضح قائم رہیں گے؟ انہوں نے کہا یہ بکواس ہے، اب دکھاتے یہ کس کا عقیدہ ہے۔ ریڈی ہیں آپ؟ یہ آپ کے لیے قیامت ہے عدنان صاحب، یہ المحند المفند ہے، یہ دیوبندی کی اصولی عقیدے کی کتاب ہے۔ آپ نے آج تسلیم کیا الحمدللہ کہ دیوبندی مسلمان نہیں ہیں، کفریہ عقائد رکھتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آپ تھانوی صاحب کو مسلمان کہتے تھے، آپ نے کافر کو مسلمان کہہ کے خود ہی آپ کافر ہو چکے ہیں۔ آپ نے امتیاز کو کافر کہہ دیا ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی، قاسم ننوتوی، تقی عثمانی کے عقیدے لکھے ہوئے ہیں، ان کے سگنیچرز ان پہ موجود ہیں۔ جناب المحند المفند دیوبندیوں کے عقائد ہیں، ان کی عقیدے کی کتب ہے، ان کے سارے سگنیچرز ہیں۔ پکڑے گئے نا، یہ ہوتی ہے منافقت۔ نام کتنا زبردست پکڑا آپ نے مجھے، کتنا زبردست پکڑا۔ اب ان فرقوں کے علماء تو گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، لیکن ہم عوام سے مخاطب ہیں کہ آپ سوچیں کہ آخر کیوں ان کو منافقت کرنی پڑتی ہے۔ یہ دعویٰ کریں کہ آج ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث نہیں، ہم سارے ایک ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ سچا اسلام ایک ہوگا، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، وہ سب گمراہ ہوں گے سوائے ایک۔ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کلہم فی الجنہ، سب کے سب سچے مسلمان ہیں۔ عوام الناس سے یہ سوال ہے کہ آخر یہ دھوکہ کیوں آپ کو دے رہے ہیں؟ یہ اکٹھے صرف جماعت اسلام احمدیہ کی مخالفت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحسبہم جمیعا، کہ آپ کو لگتا ہے وہ ایک ہو چکے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى،
لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں ان سارے فرقوں کے عقائد مختلف ہیں اور ایک دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں، لیکن پیسہ اور اتحاد امت کے کاروبار کے نام سے یہ لوگ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کامن مسلمز، عوام الناس، آپ سوچیں کہ آخر کیوں یہ لوگ اسلام کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔